تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، یہ خاص پس منظر کے تحت میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کم من فئة قلیلۃ غلبت، کہ کتنے ہی قلیل گروہ، چھوٹے گروہ، غلبت، ان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، فئة کثیرہ، بہت بڑے بڑے گروہوں پر، بہت بڑی بڑی جماعتوں پر، بہت بڑے بڑے لشکروں پر، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. آج طالبان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، میں بات کرنا چاہوں گا طالبان کے حوالے سے، طالبان افغانستان کے، ان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں، جو کہ ایک بہت ہی فئة قلیلۃ تھے، بہت چھوٹا گروہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا بہت بڑی تعداد پر، بہت بڑے گروہ پر. وہ امریکہ جو کہ نیٹو کے ساتھ بڑے بدمست ہاتھی کی طرح اپنے غرور و تکبر میں آیا تھا، اور بہت سے ہمارے ہاں لبرلز نے بھی یہ بات کی تھی کہ جناب بس یہ تو 5-7 F-16 کی مار ہے صرف یہ طالبان، اور یا یہ کہ یہ تو بس ایک ہفتے کا کام ہے یا ایک مہینے کا کام ہے. 20 سالوں کے بعد یہاں سے ناک رگڑتا ہوا، مٹی چاٹتا ہوا یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوا. یہ اللہ کی خالصتاً مدد ہے. جیسا کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بہت سے گروہوں کو، چھوٹے گروہوں کو بڑے گروہوں پر غلبہ عطا کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ جو ہے اس کی مدد وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. واللہ مع الصابرین، کہ اللہ جو ہے وہ تو صبر کرنے والوں، جو استقامت دکھانے والے ہیں، حق کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، دینی اصولوں پر کوئی کمپرومائز کیے بغیر طالبان جب ڈٹے رہے، استقامت دکھائی، تو اللہ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا. اور آج اس وقت جو میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو پہلی پریس کانفرنس کی ہے طالبان نے، اس میں ان کے جو کہہ لیں کہ اسپوکس مین ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے بڑی دو ٹوک انداز میں یہ بات کی ہے کہ ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے، لیکن دین پر، شریعت پر، جو اسلامی اصول ہیں، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جیسے کہ سوال کیا گیا ان سے کانفرنس میں کہ جناب خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کی آزادی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ بالکل خواتین کو آزادی ہوگی، لیکن ود ان دا لمٹس آف اسلام، اسلام کے دائرہ کار کے اندر جو آزادی دی ہے بالکل انہیں آزادی حاصل ہوگی اور انہیں تمام حقوق حاصل ہوں گے. اسی طرح انہوں نے جو بھی بات کی اس میں بنیاد کیا ہے؟ اسلامی اصول، اسلامی قوانین. اور انہوں نے یہ بات بار بار ان کے ہر طرف سے، جو سہیل شاہین صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ جو بھی کام ہوگا وہ اسلامی اقدار کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق، جو دین کے احکامات ہیں اس کے اندر بالکل ہر قسم کی بات کی جائے گی. اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی روابط رکھے جائیں گے. اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب مختلف ممالک، عالمی برادری انہیں تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی، تو اس پر بھی انہوں نے بڑا دو ٹوک موقف دیا ہے اپنا کہ عالمی برادری جو ہے اس کے ساتھ ہم اپنے تعلقات جو ہیں روابط بالکل قائم کریں گے، لیکن اسلامی اصولوں کی بنیادوں پر، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ان پر ہم کسی بھی ملک کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے. ایون یہ کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، لیکن کسی قسم کی ڈکٹیشن جو ہے وہ اسلامی اصولوں پر قبول نہیں کی جائے گی. یہ بات انتہائی خوش آئند ہے، اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہمیں. دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے اس وقت پوری دنیا افغانستان پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کی تنقیدیں بھی کی جا رہی ہیں، اور طالبان افغان کو بدنام کرنے کی بھی کوششیں اور سازشیں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. دیکھیے، اصل میں اس وقت وہ جسے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے، یہ نظاموں کی جنگ ہے. اس وقت دنیا میں دو ہی نظام ہیں، ایک حق کا نظام ہے، دین حق ہے جسے دین اسلام ہم جانتے ہیں، اور دوسرا ابلیسی نظام ہے. پوری دنیا پر اس وقت ابلیسی نظام کا غلبہ ہے، پوری طرح وہ اپنا غلبہ حاصل کر چکے ہیں. لیکن اس وقت اگر کہیں اسلامی نظام، دین اسلام، اسلام کا نظام کہیں سر اٹھا رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف اس وقت
افغانستان میں طالبان کے ذریعے سے اٹھا رہا ہے. یہ بات میں نے پہلے بیان کی کہ ان کی ہر بات میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی نظام ہوگا، جیسا بھی ہم نظام لائیں گے، اس میں بنیاد دین اسلام ہی ہوگی. اسلام کے قوانین کے مطابق ہم نظام لے کر چلیں گے. یہ بات صرف اس وقت بات کی جا رہی ہے تو افغانستان میں کی جا رہی ہے، اور اس بات کے ہی اصل مخالف ہے پوری دنیا کہ کہیں اسلامی نظام جڑے نہ پکڑ جائے، کہیں لوگ اسلام کے نظام سے متعارف نہ ہو جائیں جو کہ ٹکراؤ رکھتا ہے ابلیسی نظام سے. دیکھیے علامہ اقبال نے یہ بات آج سے 100 سال پہلے کہہ دی تھی. وہ جو ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے نظم ہے علامہ اقبال کی، اس میں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ جو کمیونزم ہے، ان نظاموں سے ابلیس کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہی بچھائے ہوئے جال ہیں. ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ ابلیس کی مجلس شورا کا ایک شعر ہے کہ یہ بادشاہی سے جمہوریت کی طرف ہم خود لے کے آئے ہیں انسان کو، یہ ہمارا ہی نظام ہے. لیکن اصل خطرہ کس چیز سے ہے؟ وہ ایٹ دی اینڈ کنکلوڈ کرتا ہے اس نظم میں. ابلیس اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. اصل مسئلہ، اصل ہمارے لیے چیلنج، اصل ہمارا ٹکراؤ، ہماری تباہی کا سبب جو ہے، ہمارے نظام کی تباہی کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. کہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دیا ہوا نظام یہ کہیں جڑے نہ پکڑ جائے، یہ کہیں سر نہ اٹھا جائے، اس نظام کی برکتیں کہیں دنیا نہ دیکھ لے، اس سے روشناس نہ ہو جائے. اگر یہ نظام کہیں سر اٹھا گیا تو پھر تو دنیا تو اس وقت نظام کی بھیک مانگ رہی ہے. اس کہہ لیجئے کہ جو غیر منصفانہ، غیر عادلانہ نظام ہے، جو ابلیسی نظام ہے، اس سے دنیا پریشان ہے. انسانیت اس سے چھٹکارا چاہتی ہے، لیکن اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے. اس کی وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کہیں بھی وہ اسلام جو ہے وہ جڑ نہ پکڑ سکے. اس لیے پوری دنیا اس وقت افغان طالبان کے خلاف اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. تو اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں دعا گو بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے مزید بھی، جس طرح کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور ان کی مدد کی. اور مزید یہ کہ ہمیں افغان طالبان سے بھی یہ بات جو ہے وہ گزارش کریں گے کہ اس وقت یہ فتح، یہ ابتدا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو فتح دی ہے یہ ابتدا ہے، لیکن اس سے آگے ابھی بہت بڑے بڑے چیلنجز ان کے سامنے آئیں گے. اور اس وقت نہایت محتاط انداز سے، نہایت حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلنا، ان کے تحفظات کو دور کرنا، یہ انتہائی ضروری معاملہ ہے. تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان اس وقت بھی جو ہے وہ انتہائی محتاط انداز سے اور بہت خوبصورت انداز سے لے کر چل رہے ہیں، لیکن فردر بھی اسی طرح سے چلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، ہماری دعائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان میں بھی اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنے کی، جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے یہ ملک بھی، پاکستان بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا. تو انشاءاللہ پھر آئندہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.